بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ذکر خفی کے جو اثرات ہے، جو سائن، جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ ذکر خفی کرنے سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں، میرے سبسکرائبر بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور اکثر میں کمنٹس میں یہ پڑھتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں، ذکر خفی، لیکن ہمیں کچھ فیلنگ نہیں آتی، یہاں تک کہ فائدہ تو الگ بات ہو گئی، لیکن ہمیں وہ نقصان نظر آتے ہیں۔ نقصان کا مطلب ان کو رجتیں فیل ہوتی ہیں، ان کو جسم بھاری ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، اگر دل لگتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ ذکر خفی جب مرشد سے لیا تھا تو شاید اجازت نہیں لی تھی، اس وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تو ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ذکر خفی پہ بات کروں گا کہ ذکر خفی کیا ہے۔ ذکر خفی کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا ذکر کیا جائے جو آپ کے زبان سے آواز نہ نکلے، اسے ذکر جلی کہا گیا ہے، جو آواز نکلتا ہے، لیکن جس سے آواز نہیں نکلتا، جس سے قلب کا ذکر ہے، آپ سانسوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ذکر کو ذکر خفی کہا گیا ہے۔ اور ذکر خفی کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ذکر خفی وہ ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا یہ رابطہ ہے، یہاں تک کہ جو کرام الکاتبین، دو کندھوں پہ لکھنے والے فرشتے ہیں کرام الکاتبین، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ یہ واضح بات ہو گئی تو کہ ذکر خفی کا ایک مقام بہت زیادہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں رجت پہ، اب آ جاتے ہیں، ہم یہ کلیئر کریں گے کہ آخر تکلیف کیوں ہوتی ہے، یا ہم کسی مرشد سے اگر کوئی اجازت لیتے بھی ہیں پھر بھی ہمیں یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے، اور کون سی نشانیاں ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ ذکر خفی صحیح ہو رہا ہے۔ تو پہلے میں بات کروں گا رجت پہ۔ دیکھیے، جب بھی آپ کوئی بہتر کام اللہ کے راستے پہ چلنے لگیں گے، بہتر کام کریں گے، تو ایک ہمارا کھلا دشمن 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ پیدا بھی ہوا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہے، جسے ہم ابلیس، شیطان کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دو تا قیامت، کہ میں تمہارے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں، صحیح راستے سے ہٹاؤں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے، کوئی بھی، یہ ذکر ہو یا کوئی ذکر اذکار یا کوئی ایسا عمل، تو وہ آپ کو خناس وسوسے ڈالے گا۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ سے شیطان کی پناہ مانگا کرو۔ تو ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ ہمیں شیطان کی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے وسوسوں سے۔ دوسرا یہ کہ ہم جب بھی کوئی ایسا ذکر اذکار کرنے لگتے ہیں تو ایک تو حصار نہیں کرتے۔ حصار کا مطلب ہے کہ اپنے آس پاس ایک ایسا کڑا لگا لیں، جیسے آیت الکرسی کا کڑا لگاتے ہیں، تاکہ کوئی نیگیٹو اینٹی یا کوئی ایسی جو مخلوقات ہیں وہ ہم پہ حملہ نہ کر پائیں۔ یہ دوسرا یہ مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ہم پاک صاف ہوتے نہیں ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی ذکر اذکار کیا جائے تو اس کے لیے کون سی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو تیاری ہونی چاہیے، جگہ کا تعین ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ کیسے ہیں، آپ نے کتنا کھانا کھایا، یہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کے جسم میں ایک ہارمونل چینجنگز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جلدی سے پانی پئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا ریئیکشن ملے۔ اگر آپ نے بڑے جو ہے نا وہ تنگ کپڑے پہنے ہوئے، یار آپ ذکر میں
گم ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو فیل ہوگا وہ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو کپڑے تنگ کریں گے، اس لیے ڈھیلے کپڑوں کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں بالکل آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہ وسوسہ اور وہم ہوتا ہے ہمیں، یا ہمیں کچھ پیروں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی جب تک اجازت نہیں لوگے اپنے مرشد سے، اگر آپ یہ کرتے رہیں گے ذکر اذکار، تو آپ کو رجت ہوگی اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ذکر اللہ کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے لیے کسی کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اجازت دے دی، یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، قرآن میں کہہ دیا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آپ وظیفہ کر رہے ہو جو آپ کو کوئی خاص مرشد بتاتا ہے تو وہ ضرور اس کو فالو کیا کرے، اس کی اجازت ضرور لیا کرے۔ لیکن ہم جب ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان نشانیوں کی طرف۔ اگر ذکر آپ کا صحیح ہو رہا ہے اور ذکر خفی سے آپ کو پوشیدہ فائدے ہو رہے ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، اور آپ دوسروں کو چھوڑ کر، ہم کیا کرتے ہیں سارا دن دوسروں میں سے کیڑے نکالتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ اپنے آپ پہ توجہ رکھنا شروع کریں گے، اپنے آپ پہ آنکھ کھولیں گے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ پر آنکھ کھولنا شروع کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں یا غلط عمل کر رہا ہوں۔ صبح سے لے کے رات تک جو میرے معاملات ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ صحیح اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی نمبر 1۔ دوسری نشانی جو ہے یہ بھی آپ لکھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا دین سمجھ میں آنا لگے گا اور آسان لگے گا۔ آپ یہ خود سوچیں گے کہ کتنا آسان ہے ہمارا دین، اور سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں آنے کا مقصد جو ایمبیگوٹیز، جو آپ کو ایسے فیلنگ آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنے فرقے ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، نہیں، آپ ان سب چیزوں سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کی رسی کو، مطلب اللہ کے قرآن کو آپ سمجھنا شروع کریں گے، کیونکہ ذکر اکیلا تو نہیں کرنا، ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ اصل تو قرآن ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو آپ کو اللہ کے رسی کو پکڑنا ہے، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہیں کرنا۔ تو یہ دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، دوسری نشانی، اور دین آسان بھی لگے گا۔ تیسری جو سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ آپ میں جب آپ خود صحیح طریقے سے چلنا شروع کریں گے سب چیزوں کو، تو پھر آپ اپنے جو بھی آپ کے اپنے ہیں ان کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اب یہ کہیں گے اب میں ٹھیک ہو گیا تم نہیں، اس طریقے سے اصلاح کریں گے کہ ان کو جو عزت نفس ہے اس پہ بھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اور آرام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جو ہے ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو یہ ذکر خفی کے ایسے فائدے ہیں، آپ کر کے دیکھیں۔ جب آپ کریں گے، اگر یہ نشانیاں، اور بھی بہت ساری نشانیاں، لیکن میں نے جو خاص جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان پہ بات کی ہے، لیکن آپ یہ کر کے دیکھیں۔ جب آپ کا ذکر جاری ہو جائے گا، آپ صحیح طریقے سے ذکر کرنے لگیں گے، تو یقین مانیں آپ کی زندگی میں بدلاؤ، ایک بہت زبردست قسم کا بدلاؤ آئے گا۔ لیکن یہ رجتیں، یہ کڑا، یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا یہ ضروری ہے، اور کس طریقے سے ذکر کرنا ہے اس پہ بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، آپ اسی چینل میں جائیں، دیکھیں، جتنا ہو سکے ایکسپلور کریں اسی چینل کو۔ یہ چینل سارا روحانیت پہ، ذکر اذکار پہ بنا ہے، اور عام رواجی جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے کا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ نئی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔